ہو گیا۔ اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ ایسا دعویٰ کسی دین یعنی سسٹم میں کہیں نہیں ملتا، لیکن دین اللہ کا دعویٰ بالکل صاف اور واضح ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی سند کے لیے کافی ہے۔ ہر نظام انسانی زندگیوں سے بات کرتا ہے۔ اگر کسی نظام کو پرکھنا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ یہ نظام مکمل ہے یا نامکمل، تو ہمیں انسانی زندگی کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا کسی نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی معاشرت کے تمام گوشوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا اسلام ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے دو بنیادی گوشے ہیں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی کو سمجھنے کے لیے مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عقیدہ، عبادات، رسومات۔ عقیدہ ہر شخص کا انفرادی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی عقیدہ، فیت، ڈاگما یا نظریہ ضرور ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ احد کو مانتا ہے، عیسائی 3 خداؤں کی تثلیث کو، اور کوئی کئی خداؤں کو مانتا ہے، اور ایسے لوگ جو کسی کو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ ایتھیسٹ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا خودکارانہ انداز میں چل رہی ہے اور یہ وسیع الجہت نظام زندگی بغیر کسی خالق کے ایک حادثے کی وجہ سے وجود میں آ گئی تھی اور اتفاق سے چل رہی ہے۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ the nature is perfect۔ یہ ہے ایتھیسٹ کا نظریہ۔ جس نظریے کو یقین کی آخری حد تک مانا جائے وہ عقیدہ ہو جاتا ہے۔ عبادات جس شخص کا جیسا عقیدہ ہے ویسی ہی اس کی عبادات ہیں۔ جس نے اللہ کو مانا اس نے نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا۔ جو خداؤں کی تثلیث کو مانتا ہے وہ عبادت کے لیے گرجا چلا جاتا ہے۔ جو کئی خداؤں کو مانتا ہے وہ مندر چلا جاتا ہے، اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ زمینی خداؤں میں الجھا رہتا ہے۔ رسومات عبادات سے رسومات جنم لیتی ہیں۔ زمین کے جس حصے میں جیسی عبادات ہوں گی وہاں رسومات بھی ویسی ہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے بابرکت نام سے بچے کی سماعت و جسم و جان روشن کیے جاتے ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے، ختنہ کیے جاتے ہیں۔ جبکہ خداؤں کی تثلیث کو ماننے والا بچے کو بیپٹسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح شادی کا معاملہ ہے۔ مسلمان گھرانے میں شادی کے موقع پر نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ ہندو گھرانے میں 7 پھیرے لیے جاتے ہیں، جبکہ عیسائی چرچ جا کر پادری کے سامنے حلف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح معاملہ وفات کا ہے۔ وفات کے موقع پر مسلمان گھرانے میں مردے کو نہلا کر کفن پہنا کر قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ ہندو اپنے مردے شمشان گھاٹ میں لکڑیاں رکھ کر جلا دیتے ہیں اور مردے کی راکھ سمندر میں بہا دی جاتی ہے۔ یہ تینوں حصے انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجتماعی زندگی
اجتماعی زندگی کو بھی وضاحت کے لیے مزید 3 گوشوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام۔ معاشرتی نظام: جب ایک مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور پھر چند خاندان مل جل کر ساتھ رہتے ہیں تو انسان اجتماعی زندگی کی پہلی سیڑھی چڑھتا ہے، یعنی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ہر معاشرے کی اپنی اخلاقی اقدار، اچھائی اور برائی کی تمیز، رہن سہن کے طور طریقے جدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والوں کی اخلاقی اقدار یورپ میں بسنے والوں کی قدروں سے مختلف ہیں۔ یورپ کی قدریں امریکہ سے جدا ہیں، اور امریکہ کی اقدار چین میں بسنے والوں سے قطعی مختلف ہیں۔ یہ ہے انسان کا معاشرتی نظام۔ ہر معاشرے کا اپنا ایک نظام معاشرت ہوتا ہے۔ معاشی نظام: جب افراد معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہوتا ہے اور لین دین بھی ہوتا ہے۔ معاملات وجود میں آتے ہیں، اس سے انسانی زندگی کا دوسرا گوشہ وجود میں آ جاتا ہے جسے معاشی نظام کہتے ہیں۔ یعنی آمدن کے کون سے ذرائع جائز ہوں گے اور کون سے ناجائز، مثلا چوری، اسمگلنگ، منشیات اور زنا وغیرہ۔ سیاسی نظام: اجتماعی زندگی کا آخری گوشہ معاملات کے اختیارات سے بحث کرتا ہے۔ جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو اپنے غار کا بادشاہ تھا۔ غاروں میں رہنے والا انسان خود قانون بناتا تھا اور خود ہی عمل کرتا تھا۔ اپنی مختصر سی کائنات کا حاکم بھی خود تھا اور عوام بھی خود۔ جب ضرورتیں انسان کو غاروں سے کھینچ کر کھلے میدانوں میں لے آئیں تو انسان نے میدانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ قبیلے بننے لگے، قبیلوں کا نظام سنبھالنے کے لیے سردار منتخب ہونے لگے۔ جب چند قبیلے مل کر رہنے لگے تو ایک نظام کا تصور وجود میں آیا۔ اختیارات کی بات طے کرنا ضروری ہو گیا کہ کس کی بات مانی جائے۔ اختیارات کی بحث کا نقطہ عروج، ثریا یا چوٹی کا نام ہے سیاسی نظام۔ جو زندگی کے انفرادی گوشوں پر تعلیمات دیتا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، اور زندگی کے اجتماعی گوشوں پر جو تعلیمات ملتی ہیں ان کو نظام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، سسٹم کہتے ہیں۔ اور جو تعلیمات انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں رہنمائی دیتی ہیں اسے کامل دین کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام کامل دین ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس دین یا سسٹم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس نظام کو مانتے ہیں، کس دین کے عملاً پیروکار ہیں۔ آئیے مزاج اسلام اور کلمے کے مطابق پہلے لا الہ یعنی نفی کو سمجھتے ہیں، بعد میں اسبات کو دیکھتے ہیں۔ آج کی دنیا لاشعوری یا شعوری طور پر جس نظام، دین یا سسٹم کی پیروکار ہے اسے کہتے ہیں سیکولرزم۔ یہ نظام آج پوری دنیا پر حاوی ہے، لیکن انسانی انفرادی زندگی کے گوشوں کے لیے سیکولرزم کے پاس کوئی رہنمائی، کوئی تعلیمات یا کوئی ہدایات نہیں ہے۔ یعنی سیکولرزم کا کوئی عقیدہ عبادت و رسومات نہیں، بلکہ وہ تمام عقیدوں کو قبول کرتا ہے، سب کو اجازت دیتا ہے کہ جیسے چاہیں انفرادی زندگی میں معاملات انجام دیں، چاہے ایک خدا کو مانیں، چاہے 3 خداؤں کو یا کئی خداؤں کو مانیں۔ نماز پڑھنی ہو تو 5 وقت کی کیا، ساری رات نماز پڑھتے رہیں،
آپ چاہیں تو واشنگٹن ڈی سی میں یا دہلی میں مسجد بنا لیں، بلکہ چاہیں تو چرچ خرید کر مسجد بنا لیں۔ غرض سیکولرزم آپ کو اپنے عقائد اور عبادات کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ سیکولرزم کے تحت افراد انفرادی زندگی میں مختلف مذاہب پر تو عمل کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کو سند یا رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سیکولرزم میں عوام کی کثرت رائے سے اجتماعی معاملات طے ہوتے ہیں۔ سیکولرزم تاریخ انسانی میں بنی نوع انسان کی اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت ہے، کیونکہ سیکولرزم کے پاس افراد کی انفرادی زندگیوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس لیے سیکولرزم تمام مذاہب کی تعلیمات کو مانتا بھی ہے اور احترام بھی کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی افطار پارٹی میں مسلمانوں کو مبارکباد دی جاتی ہے، عید پر مسلمانوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ نظام کوئی بھی ہو، نظام کی باغ ڈور ایماندار اور قابل افراد کے ہاتھوں میں ہی دی جاتی ہے۔ اگر سیکولر سسٹم مذہبی اخلاقی تعلیمات کو نہ مانے تو قابل اور دیانتدار افراد پیدا ہی نہ ہوں، جن کی سیکولر سسٹم کو ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ لہٰذا سیکولر سسٹم کو اپنے وجود کے لیے ہمیشہ کسی عقیدے اور مذہب کی ضرورت رہی ہے۔ اجتماعی معاملات اور معاشرتی نظام میں سیکولر سسٹم کی بنیادی تعلیمات ہیں: مکمل آزادی، فریڈم۔ The advance of human freedom, the great achievement of our time and the great hope of every time, now depends on us. Freedom. The freedom. Freedom. Freedom of freedom. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں فریڈم سے کیا مراد ہے؟ سیکولر سسٹم کہتا ہے جیسے چاہو جیو، اٹس آور لائف، اٹس آور چوائس، سنو سب کی، کرو من کی۔ جب آزادی کے ایسے سبق پڑھائے گئے تو معاشرے نے سب سے پہلے رشتہ ازدواج سے ہی فریڈم حاصل کر لیا۔ آج پورا مغرب اس فریڈم کلچر کا عذاب سہ رہا ہے۔ صرف امریکہ میں ہی شادیوں کا رجحان 26% رہ گیا ہے۔ وہاں سنگل پیرنٹ اور انویڈ مدرس کا تصور عام ہے۔ لوگ بغیر شادی کیے کچھ عرصے تک ساتھ رہتے ہیں اور پھر ساتھی بدل لیتے ہیں، کیونکہ شادی کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسکولز اور کالجز کے اندر باپ کا نام ہی نہیں لکھا جاتا، اب ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے فریڈم کا نتیجہ۔ معاشرے کا بنیادی یونٹ خاندان ٹوٹ چکا ہے۔ کیبل ٹی وی سے آزادی کی خباثتوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی سطح سے گر کر حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ کمیونزم۔ کارل مارکس کو اس سسٹم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ کارل مارکس کا نعرہ تھا، دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ۔ کمیونزم کا قانون ہے، محدود حق ملکیت، رائٹ آف اونرشپ از ریسٹرکٹڈ اینڈ لمیٹڈ۔ یعنی کمیونزم کے مطابق آپ کھیت، دکان، فیکٹری یا جائیداد خرید نہیں سکتے، یہ ریاست کی ملکیت ہوگی، جبکہ ضروریات زندگی، غذا، کپڑے، سواری اور فرنیچر وغیرہ خریدا جا سکتا ہے، یعنی محدود حق ملکیت۔ کمیونزم کا نعرہ تو بہت پرکشش ہے، مگر یہ سسٹم انسانی فطرت کے بے شمار گوشوں تک رہنمائی نہیں کرتا۔